بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت محترمہ ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم بات کیا کرتے ہیں کامیاب لوگوں کی ان عادات پر جن کو اپنا کر آپ بھی کامیاب بن سکتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اکثر دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو مفت مشورے دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جبکہ اسٹیفن آرکوی کا خیال ہے کہ جی پہلے خود سمجھنا چاہیے اور پھر دوسروں کو سمجھانا چاہیے. تو دیکھتے ہیں کہ آج سمینہ الطاف صاحبہ ہمیں کیا سمجھاتی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو کیا آج یہ جو موضوع میں نے بات کی ہے اسی پہ ہی بات کی جائے گی؟ جی انشاءاللہ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ پہلے سمجھیں دوسرے کی بات اور پھر خود سمجھیں اور پھر دوسرے کو سمجھائیں. اور یہ بھی جیسے ابھی آپ نے درمیان میں ایک بات کی، دوسرا جو کہہ رہا ہے اس کو بھی تو سمجھ لینا. جی یہ بہت ضروری ہے. اسٹیفن کوی کہتا ہے کہ آپ کی دوسرے لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے جب تک پہلے آپ اطمینان سے دوسرے کی بات سمجھیں. ٹھیک. اس نے ایک بڑا انٹرسٹنگ اس میں واقعہ اپنی بک میں بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کا جو ہے نا وہ بچہ بیمار ہو گیا، اور اس وقت رات چھٹی تھی، سنڈے کا دن تھا، تو انہیں فون پہ جو ہے نا وہ بات کرنی پڑی ڈاکٹر سے. تو جب ساری بات بتا چکے کہ پیٹ خراب ہے بچے کا، تو اس سے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے ایج تو بتائی نہیں ہے. تو جب ڈاکٹر کو دوبارہ فون کیا اور کہا کہ ہم اس کی ایج بتانا بھول گئے تھے، وہ تو ابھی 2.5-3 ماہ کا چھوٹا بچہ ہے. ٹھیک. تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بہت آپ نے اچھا کیا، کیونکہ ایج کے بغیر جو میں دوائی بڑی ایج کے ساتھ جو تجویز کرتا وہ فرق ہوتی، اور جو 2.5 ماہ کے بچے کے لیے وہ دوائی بالکل فرق ہے. جی بالکل صحیح. ایون میرے خیال میں آپ تو ڈاکٹر ہیں، یعنی ٹیبلٹ اور سیرپ اور انجیکشن ان کا فرق پڑ سکتا ہے. جی بالکل. دوائیوں کے لینے کے طریقے میں بھی فرق ہوتا ہے، اس کی ڈوز میں بھی فرق ہوتا ہے کہ جو بچہ ہے اس کے لیے آپ ڈفرینٹ پوٹینسی دیں گے اور بڑے کے لیے ڈفرینٹ دیں گے، اور بہت دفعہ ٹریٹمنٹس بھی ایج کے حساب سے. تو یہ ایک بات جو ہے، ایک اہم بات آپ نے آج بتائی ہمیں کہ جی یہ اس طرح سے جب بھی کسی سے بات کریں تو اس کو اس حساب سے بھی دیکھ لیا جائے کہ جو کوئی سوال باقی تو نہیں رہ جاتا ہے. ہاں جی. تو یہ جیسے اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر اگر آپ کی جب تک وہ آپ کی بات توجہ سے نہ سنے وہ آپ کی بیماری کو تشخیص نہیں کر سکتا کہ آپ کو تکلیف کیا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ پہلے آپ کی بات سنے گا، پھر خود سمجھے گا، پھر آپ کو کوئی مشورہ دے گا. تو بالکل یہی فارمولہ جو ہے وہ انسانی انٹریکشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، اپلائی ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ کے پاس اپنی پرابلم لے کے آیا ہے آپ اس کو سنیں، اور سننے کے لیے خالی آپ اپنے کانوں سے نہیں سنتے. اسٹیفن کوی کہتا ہے کہ آپ کو اپنے دل کی آنکھوں سے بھی، اپنے جو باقی سینسز ہیں، اپنی آئیز جو ہیں، اپنا دل جو ہے، آپ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کے لیے سنیں. عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہم اگلے بندے کی بات سنے بغیر ہی اسے بیچ میں ٹوک دیتے ہیں. ہاں مجھے سمجھ آ گیا، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. اور واقعی میں نے یہ پریکٹیکل لائف میں بھی نوٹ کیا ہے کہ اکثر ہم اپنے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ پہلے سے ہم نے ایک فیصلہ ایک بنایا ہوتا ہے اپنا مائنڈ، اور ہم اگلے بندے کو کہتے ہیں بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، میں نے ایسے کیا تھا، تم بھی ایسے ہی کرو. ہاں وہ بڑا ایک دیہاتی کا ایک مشہور سا لطیفہ ہے جی. کسی کی بھینس بیمار ہو گئی تو وہ کسی دوسرے کے پاس گیا کہ جی میری بھینس بیمار ہو گئی ہے، تو وہ اس طرح سے کچھ ہے. تو دوسرا کہا ہاں وہ میری بھی بھینس بیمار ہو گئی تھی تو میں نے اس کو یہ دیا تھا. تو اس نے بھی جا کے وہی دے دیا اپنی بھینس کو، تو اس کی بھینس مر گئی. وہ واپس آیا اس دیہاتی کے پاس، کہنے لگا کہ یار میری بھینس تو مر گئی. کہنے لگا میری بھینس بھی مر گئی تھی. تو وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بغیر سنے کہ ہم اس کا رزلٹ کیا نکلا تھا، ہم جو ہے وہ اسی کو پہ عمل کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. ویسے ایک ذاتی سا ایکسپیرینس میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے پچھلے دنوں دل کی کچھ بیماری ہوئی، وہ ہارٹ اٹیک تھا، اور میں پیمز میں چلا گیا فوراً طور پر. مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ ہارٹ اٹیک ہے. میں سمجھا کہ کچھ سینے کی جلن ہے یا کچھ ہے. تو وہاں جو ڈاکٹر تھا ایمرجنسی میں بیٹھا ہوا،
پہلے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا، پھر وہ اپنا سیل فون کے اوپر وہ کھیل رہا تھا. میرے اتنی سخت تکلیف تھی کہ میرا سر جو تھا وہ اس کی ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا، اور وہ میں نے اس کو دیکھا کہ یہ مجھے تو دیکھا کہ وہ اپنے ٹیلی فون کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے. پھر اس نے کچھ کیا، پھر وہ ایک دوسری جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا، اور میرے ساتھ جو تھا میرا بھتیجا اسے کہنے لگا کہ اس کو بلا کے ادھر لاؤ میرے پاس. تو پھر میں اٹھ کے جو ہے اس کے پاس گیا. وہاں جا کے پھر اس نے مجھے کہا کہ اچھا جا کے بلڈ ٹیسٹ کراؤ یا یہ کرو یا وہ کرو. مطلب ہمارے ہاں سننے کی جو بات ہے وہ تو آپ ڈاکٹر ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی نہ لگی ہو، لیکن کچھ پیشے ایسے ہوتے ہیں جی جہاں کیئر زیادہ چاہیے ہوتی ہے نا. جب آپ چنتے ہیں کسی پیشے کو تو پھر یہ سوچ لیں کہ رات کے 2 بجے ہیں یا 2:30 بجے ہیں یا آپ کا ایمرجنسی فون ہے یا کچھ بھی ہے، اس وقت آپ کو توجہ دوسری طرف دینی چاہیے. بالکل آپ نے صحیح بات کی. اسٹیفن کبھی بھی یہی کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اپنی پرابلم لے کے آئے تو سب سے پہلے تو جو ڈسٹریکٹرز ہیں وہ آپ ان میں سب سے بڑا جو ڈسٹریکٹر ہے وہ آج کل موبائل فون ہے، اس کو سوئچ آف کر دیں. اور اگر آپ کسی ایکٹیویٹی میں کوئی اور کام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، تو آپ پوری فل کنسنٹریشن سے جو ہے نا یہ تو اس میں کامیاب لوگوں کی باتیں بتا رہا ہے نا. وہ ہم تو ناکام لوگ ہیں نا جی. ایسی نیشن ہے کہ جس نے نہ اپنی سننی ہے نہ دوسرے کی سننی ہے. سوری، آپ بات اپنی جاری رکھیں. نہیں بالکل. دیکھیں ہم یہ باتیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی وہی دماغ دیا ہے، ہمارے بھی 2 آنکھیں 2 کان اور بولنے کو ایک زبان ہے، لیکن وہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں تو وہ کامیاب کیوں ہیں، ان کے مسئلے کیوں حل ہو جاتے ہیں. ہم میں سے ہر بندے کو ایک جلدی پڑی ہوئی ہے کہ وہ اپنی بات کر لے، اور سننے کا صبر چاہیے اس کے لیے. اگر آپ دیکھیں کہ بیسیکلی سننا جو ہے وہ ایک صبر آزما کام ہے، اور پھر اس انٹینشن سے سننا کہ مجھے سمجھ آئے. تو آپ دیکھیں کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اگنور کرتے ہیں، کہ اب جیسے آپ نے ابھی اپنی مثال دی کہ وہ ڈاکٹر اپنے کام میں بزی تھا، اس کی پروفیشنل ڈیوٹی بھی تھی، وہ ڈاکٹر بھی تھا کہ وہ ایک بندہ اتنی تکلیف میں ہے کہ وہ سر اٹھا کے نہیں بیٹھ رہا اور وہ اپنے موبائل کے ساتھ بزی ہے. اگر اس میں تھوڑا سا بھی وہ اپنے بالکل دیکھتا کہ اگر میں اس پیشنٹ کی جگہ ہوتا اور میں ڈاکٹر کے پاس جاتا تو مجھے کیسا فیل ہوتا، دل سے سننے والی بات، یا دوسرے کے جوتے میں کھڑے ہو کے وہ جو کہتے ہیں کہ پٹ یور سیلف ان ادر شوز، کہ وہ آپ کی جگہ کھڑا ہوتا اور سوچتا کہ میں کسی ایمرجنسی میں جاؤں، تکلیف میں ہوں اور ڈاکٹر میرے ساتھ ایسا سلوک کرے تو مجھے کیسا فیل ہو. تو اگر ہم یہ ایک بیسک بات کر لیں کہ جو ہمیں اچھی چیز نہیں لگتی وہ دوسرے کو بھی اچھی نہیں لگے گی. صحیح بات. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگنور کرنا، یہ اگنور میں آتا ہے کہ اس بندے کو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے کہ اس کے سامنے والا بندہ کس لہجے میں بات کر رہا ہے، کس کنڈیشن میں بات کر رہا ہے اور اس کی تکلیف کیا ہے. پھر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سلیکٹیو لسننگ کرتے ہیں، کہ وہ کچھ باتیں جو اپنے مطلب کی ہوتی ہیں، اپنے مطلب کی بات جو ہے وہ اس کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی. ہاں جی. اور ان کا ٹپیکل رسپانس ہوتا ہے جب انہیں اپنی مطلب کی بات کان میں پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں ذرا اس کو دوبارہ سے بتانا، کیا کہا. اور پھر جب وہ انہیں انٹرسٹ نہیں لگتا تو پھر وہ انٹرسٹ لوز کر دیتے ہیں. پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سن رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں رہے ہوتے، لیکن وہ اچھا ہاں بتاؤ. اکثر ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں، لیکن وہ سن نہیں رہے ہوتے. اور پھر ایک اور وہ ہے سلیکٹیو لسننگ. لیکن اصل میں افیکٹو کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے دل سے، اپنے کانوں سے سمجھتے ہیں کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. مجھے یاد آ گیا یہاں درمیان میں ایک بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی بات کرتا تھا تو وہ پوری توجہ کے ساتھ اس سے سنتے تھے. اور میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا کہ وہ اپنا جو بدن مبارک ہوتا تھا وہ پورا اس کی طرف کو موڑ لیتے تھے. یہ نہیں ہوتا کہ ذرا سی گردن وہ کہ اس کی طرف کریں، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اپنے پورے بدن کے ساتھ اس کی طرف رخ کر کے پھر اس کی بات جو ہے وہ سنتے تھے. ہم بعض اوقات یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو سلام کرتے ہیں تو تب بھی آنکھیں نہیں اس سے مل رہی ہوتی ہیں، ہم اپنی جگہ پہ کہہ رہے ہیں وہ جا رہا ہے ایسے سلام پھینک دیا اس کے بعد السلام علیکم، وہ نکل گیا، وہ بھی نکل گیا.
حالانکہ ہونا مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی آدمی اسلام کر رہا ہو تو میں دیکھوں صحیح کہ اچھا کون ہے، کس طرح سے ہے، کیا ہے نا. ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں ویسے کہ جاننے والا ہے کہ نہیں جاننے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، آپ کا پورا رخ اس کی طرف ہو کے تو پھر سلام جو ہے اس کو کرنا چاہیے، جس سے محبت کا اور اس مقصد بھی جو ہے وہ پورا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ سلام کو جو ہے وہ پھیلانا چاہیے یا زیادہ کرنا چاہیے. اور ہم کوئی بات کر رہا ہو تو ہم آگے بھائی کرتے رہو یار میں سن رہا ہوں، ہے نا. تو ہم اس کی طرف اتنا توجہ ہے. اگر ہم دیکھنا چاہیں مثالوں کو تو ہمیں اپنے شخصیات میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں سے جو ہے وہ اس طرح کی مثالیں مل سکتی ہیں اسی چیز کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، خاص طور پر یہ اس بات کو بھی کہ شاید وہ ہماری ہی وہ ہسٹری ہے، ہماری ہی تاریخ ہے، ہمارا ہی وہ قرآن ہے، ہماری حدیث و سنت ہے، جس میں سے ان چیزوں کو کشید کر کے آج کل اسٹیفن آرکوے یا دوسرے لوگ جو ہیں لکھ رہے ہیں. اور ہم جو ہیں چونکہ وہی بات ہے کہ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، اور شاید اس وجہ سے ہمیں وہ سبق مل بھی نہیں رہا اور ہم اس پہ عمل بھی نہیں کر رہے. جی بالکل. اس نے ایفیکٹو لسننگ یا جو اچھی طرح سننے کے 3 سٹیپس ہیں کہ ایک تو آپ جو ہیں وہ فوکس رہیں، اس بندے کے جو بول رہا ہو اس کے چہرے کی طرف دیکھیں. ٹھیک. دوسرا پھر آپ جیسچر بھی دیں کہ جیسے آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو آپ نوڈنگ کریں، سر ہلائیں اور اسمائل دیں کہ آپ جو کچھ اسپیکر کہہ رہا ہے. اور تیسری اہم بات یہ ہے، خاص طور پہ یہ جو ہمارے آج کل کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کالج اور یونیورسٹی میں آتے ہیں، میں ان کے لیے کہنا چاہوں گی کہ وہ نہ پین لے کے آتے ہیں نہ ان کے پاس کاپی ہوتی ہے. اپنے آپ کو فوکس رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نوٹس لیں کہ جو اسپیکر کہہ رہا ہے آپ اسے لکھتے جائیں. ہر چیز نہ بھی لکھ سکیں، پوائنٹس لکھتے جائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ ریفریز کریں کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے سننے والے سے جو ہے وہ دوبارہ سے پوچھیں کہ آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی، اس کو میں نے اس طرح سے سمجھا کہ آپ مجھے یہی بتا رہے تھے. تو اس سے کلیریفیکیشن ہو جاتی ہے اور جو کویسچنز آپ کی سمجھ میں نہیں آتا وہ اسپیکر آپ کو کلیئر کر دیتا ہے. تو لیکن یہ ایک بہت اچھی عادت ہے عام زندگی میں نے خود بھی اس کو پریکٹس کیا ہے کہ ہمیں بہت سارے کام ہوتے ہیں جب مصروفیت میں تو ہماری چیزیں بیک آف مائنڈ میں چلی جاتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. تو اگر ہم اہم چیزیں نوٹ کر لیں جی بالکل صحیح، تو پھر ہمیں بھولے گا بھی نہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی سے وعدہ کر بیٹھتے ہیں اور کیونکہ نوٹ نہیں کیا ہوتا تو وہ بالکل ذہن سے نکل جاتا ہے، اور وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے بتانے والے کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ہم نے اس طریقے سے اس کو سمجھا نہیں ہوتا تو ہم وہ کرنے سے قاصر رہتے ہیں اور پھر ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بھی وہ تو بالکل ذہن سے نکل ہی گئی. تو یہ ایک اچھی عادت ہے کہ آپ اپنے پاس ایک چھوٹا سا ہر وقت ایک پین، بلکہ اب تو جو اسمارٹ فون ہیں ان کے اندر آپشن ہے کہ آپ نوٹ لکھ سکتے ہیں، وہاں یاد دہانی کے لیے چیزیں ہو سکتی ہیں، تو آسان ہے لکھنا. ہمارے ایک دوست وہ کہا کرتے تھے کہ بال پینٹ یا پین آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے، کاغذ تو سڑک سے بھی مل جاتا ہے. جی تو وہ آدمی لکھنے کے لیے وہ اس وقت جو ہے وہ پین آپ کو نہیں مل سکتا لیکن کاغذ جو ہے وہ مل سکتا ہے. تو کاغذ بھی رکھا جائے، لیکن نہ بھی ہو تو چلو گزارا ہو سکتا ہے. آج کل اسمارٹ فون کا زمانہ ہے تو اس سے اور بھی آسانی ہو گئی ہے، لیکن ہم اپنے اسمارٹ فون کو اور کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا، ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا جی، یہ ہو سکتا ہے کہ ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے، کہ جب آپ لکھتے ہیں کاغذ کے اوپر تو آپ کا دماغ جو ہے وہ اس کو لفظوں میں یا پیراگرافس میں یاد نہیں رکھتا ہے بلکہ پیٹرن میں یاد رکھتا ہے. تو ایسے نوٹس جس کو آپ بعض اوقات پیراگراف میں لکھ لیتے ہیں وہ اتنی آسانی سے یاد نہیں رہتے، جبکہ اگر آپ اس کی پیٹرن کی شکل بنائیں. جیسے میں اگر کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں جو نوٹس لکھتا ہوں ایک درمیان میں لکھا، پھر ایک لائن لکھی، پھر دائیں طرف لکھ دیا، پھر بائیں طرف لکھ دیا، پھر اوپر لکھ دیا، پھر نیچے لکھ دیا. اچھا، میرے ذہن میں سال ہر سال سے وہ نقشہ اسی طرح سے ہے، مجھے پتہ ہے کہ کریکٹرائزیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہے اور مجھے وہ یاد بھی ہے. اور یہی میں آگے اسٹوڈنٹ سے بھی بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو اسی پیٹرن میں لکھ لیں گے تو زندگی میں کبھی نہیں بھولے گا، کیونکہ جو ہمارا ذہن ہے وہ پیراگراف یاد رکھنا اس کے لیے ذرا سا مشکل ہے، جبکہ اس کے نقشہ ایک یاد رکھنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے. جی بالکل. اب تو اس پہ بہت سی ریسرچز بھی ہیں کہ پیٹرن جو ہیں وہ دماغ میں فوٹوگرافک میموری جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کی جو لکھا ہوا ایک پیراگراف اس سے زیادہ فوٹوگرافک میموری جو ہوتی ہے وہ دیرپا بھی ہوتی ہے
اور افیکٹو بھی ہوتی اچھا ہے. بعض لوگوں کی جو فوٹوگرافک میموری ہوتی ہے نا جی وہ پورے پیراگراف ان کو یاد ہوتے ہیں. وہ ایسا ہوتا ہے جیسے پورا اس کی تصویر کھینچ کے انہوں نے اپنے اندر جو ہے وہ اس کو رکھ لی ہے اور ایک ہی نظر پڑھنے سے وہ ان کے ہاں لوگوں کی یادداشت بعض کی اچھی ہوتی ہے بعض کی نہیں اچھی ہوتی ہے. تو جو میں نے ایک جگہ فوٹوگرافک کے بارے میں پڑھا اور کچھ لوگوں سے ملا بھی. کراچی میں ہمارے دوست ہوتے تھے وہ اسکین کر لیتے تھے کتاب کو, یوں سامنے رکھی کتاب کو اور یوں ایک پیرا وہ جو ہے وہ براؤز کرتا جاتا تھا, ایک صفحہ دوسرا صفحہ, پھر کتاب وہ بند کر دیتا اور مجھے کہتا جی آئیں جی چلتے ہیں, اور ہم سڑک پہ چلتے ہوئے وہ پوری کی پوری کتاب مجھے سنا دیتا تھا. تو ایسے لوگ بھی جادوگر لوگ ہیں شہر میں. جی بالکل. اور دوسری بات جو ہے وہ سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بندے کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی بری بات ختم کر لے, آپ اسے بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں, اس کی بات کو پورا کرنے دیں, تو وہ مشورہ سننے کے لیے چینج کے لیے تیار ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اپنا آپ خالی کر کے رکھ دیتا ہے. لیکن اگر آپ اس کی بات پوری نہیں سنتے تو اسے ڈس سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور وہ یہ سائیکولوجیکل پرابلم کو جنم دیتی ہے. صحیح بات. اور آپ نے ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت کامن ہے کہ بچوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ اگر وہ کوئی بات اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں گھر میں یا کویسچن پوچھیں, جی ہاں جی, تو کہا جاتا ہے چپ کرو, ہمیں پتہ ہے یہ بات ایسے ہے, ایسے نہیں جیسے تم سمجھ رہے ہو. تو یہ جو ہے, حالانکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال جو ہیں پوری توجہ سے بات سنتے تھے اور جو سوال پوچھا جاتا تھا انکریج کرتے تھے, کیونکہ بہت ساری چیزیں اگر آپ ایک ہی ٹون میں سوال کرنے سے آپ کو کلیئر ہوتی ہیں اور وہ کبھی نہیں بھولتی. صحیح بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی پوری زندگی میں صرف ایک شخص کو سوال کرنے سے منع کیا. وہ ایک شخص تھا جو بیٹھا رہتا تھا, بولتا نہیں تھا کچھ بھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سے کہا کہ بھائی تم بھی کچھ پوچھا کرو, تم بالکل خاموش بیٹھے رہتے. اس نے کوئی ایسا سوال کیا جی کہ وہ کوئی بالکل لاجانی سی بات کی کوئی. تو حضور پاک مسکرائے کہنے کہ تم خاموشی رہا کرو. سبحان اللہ. جی تو اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 کان دیے ہیں, تو ہمیں جتنا ہم بولتے ہیں اسے ہمیں ڈبل سننے کی پریکٹس کرنی چاہیے. اور وہی ہے کہ اگر ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں سے محبت کا اور پیار کا رویہ رکھنا چاہتے ہیں, ہمیں جتنی ہم اپنے لیے گنجائش لیتے ہیں ہمیں دوسرے کو بھی اتنا ہی موقع دینا چاہیے کہ ہم اس کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اگر اچھی طرح پہلی دفعہ ہی سن لیں تو بحثیں نہ ہوں, جھگڑے نہ ہوں, صحیح بات, اور غلط فہمیاں نہ پیدا ہوں. کیونکہ زندگی میں اپنے ایون 2 بھائیوں میں بھی اسی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ ایک کچھ اور بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا اس کی بات سننے کو ہی تیار نہیں ہوتا. تکرار اور بحث و مباحثہ جو ہمارے ہاں چل پڑتا ہے, لوگوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبان کی طرف اٹھ جاتے ہیں, تو وہ اس لیے کہ ہمارے اندر صبر نہیں ہے کہ ہم جو ہے دوسرے کا پوائنٹ آف ویو پوری طرح سن سکیں, پورا سننے کو تیار نہیں. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھا سننے والا اور کسی کو مفت مشورہ دینے کی بجائے صبر کرنے والا بنائے. کیونکہ آمین آمین. بہت اچھی گفتگو رہی جی. آج سننا جو ہے نا جی وہ خود ایک فن ہے. کچھ کہتے ہیں جی آئی ایم ویری گڈ لسنر, تو یہ آئی ایم ویری گڈ لسنر کہنے کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے کئی مقرروں کو دیکھا کہ اچھی تقریروں میں وہ بیٹھے سو رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ آ تو جاتے ہیں کسی مجبوری کے تحت, لیکن وہ پھر وہاں بیٹھ کر سو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کی سننا اور کسی کو سننا ایک مشکل عمل ہے. لیکن جو سنتا نہیں ہے تو وہ کیا نہ اس نے سمجھنا ہے نہ وہ آگے بیان کر سکتا ہے. کوشش کریں دوسروں کی سنیں, اور جو ہم کہتے ہیں نا جی اپنا خیال رکھیے گا, ہم نے آج سے شروع کیا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھیے گا. جب آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو دوسروں کی سنیں گے بھی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھیں ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ, اور ہم بات کر رہے تھے اس بات پہ کہ پہلے خود سمجھیں پھر دوسروں کو سمجھائیں. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ.